اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب میں امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی دعا جو دعائے رجبیہ کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے، یہ در حقیقت دو دعائیں ہیں۔ ایک دعا کا آغاز یا من ارجوہ لکل خیر سے ہے، دوسری دعا کا آغاز خواب الوافدون علی غیرک اس ٹائٹل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دونوں دعائیں ماہ رجب المرجب میں قراءت کے لیے بیان کی گئی ہیں، ان کی اپنی فضیلت ہے اور اعمال رجب میں شامل ہیں۔ بیان ہوا کہ ان دعاؤں کو عام دنوں میں بھی انسان پڑھ سکتا ہے اور ان کے اندر موجود جو نورانی مفاہیم ہیں، جو نورانی مطالب ہیں، ان سے انسان فیض یاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر ہم نے ان دعاؤں کی تشریح کا آغاز کیا کہ نہایت ہی عمدہ مطالب ان کے اندر موجود ہیں۔ تو دعائے خواب الوافدون علی غیرک کے ہم آج آخری درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس طرح سے 23 درسوں پر مشتمل یہ تشریح ہے ان دونوں دعاؤں کی۔ مؤمنین یقیناً ان سے فیض یاب ہوں گے اور دعاگو ہیں خالق متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی کلام کو اسی طرح سے آپ مؤمنین کی خدمت میں بیان کر سکیں اور خود بھی فیض یاب ہوں، اور آپ مؤمنین کو بھی ان دعاؤں کے فیض سے فیض یاب کروا سکیں۔ لہٰذا آج اس دعا کے اس کلمے سے پھر ہم آغاز کرتے ہیں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام اس دعائے خواب الوافدون علی غیرک میں آغاز میں خداوند متعال کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، خداوند متعال کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، خداوند متعال کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خداوند متعال سے 4 مطالبات کر رہے ہیں۔ یعنی ٹوٹل امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دعا میں اللہ کی بارگاہ میں صرف 4 مطالبات ہیں، 4 حاجات ہیں۔ لیکن جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں اس دعا کی طرف تو آغاز میں خداوند متعال کی تعریف و تمجید و توحید بیان کی ہے، اور آخر میں 4 مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ ہے فہدنی ھدی المہتدین، یعنی اللہم فہدنی ھدی المہتدین، اے میرے پروردگار مجھے مہتدین کی ہدایت عطا فرما، یعنی جنہیں تو نے مقصد پر پہنچا دیا ہے، جنہیں تو نے اپنی لقاء کے رتبے پر فائز کر دیا ہے، جو تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ چونکہ اگر انسان مہتدین کی ہدایت حاصل نہ کرے، یعنی اس مقام تک نہ پہنچے، تو اس کا مطلب ہے وہ ناقص ہے، راستے میں ہی کہیں بھٹک گیا ہے، راستے میں ہی کہیں متوقف ہو گیا ہے، اس کا سفر سلوک اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا جو اس کا سفر تھا وہ نامکمل ہے، ناقص ہے۔ لہٰذا انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اللہم فہدنی، اے میرے پروردگار تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ کون سی ہدایت؟ ھدی المہتدین، وہ ہدایت جو مہتدین کی ہے، یعنی جنہیں تو نے کمال تک پہنچا دیا ہے، اپنی بارگاہ میں اپنی زیارت کے شرف سے فیض یاب کر دیا ہے، مجھے اس مقام پر پہنچا۔ لہٰذا اس جملے پر کل گفتگو آپ کی خدمت میں ہو گئی، اور آج جو اگلا امام علیہ الصلاۃ والسلام کا دعائیہ کلمہ ہے فرزقنی اجتہاد المجتہدین، یعنی اے میرے پروردگار مجھے کوشش کرنے والوں میں، یعنی مجتہدین جو کوشش کر رہا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے، پائیداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، یہ تمام وہ افراد ہیں جو مجتہد ہیں، یعنی جد و جہد کرنے والا، یعنی کوشش کرنے والا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے انسان تغودو کرے، انسان محنت کرے۔ تو ایسے مجتہد کا جو رزق ہے میں اللہ سے اس رزق کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ در حقیقت عزیزان محترم کوئی بھی شخص اللہ کی بارگاہ میں اگر پہنچنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے،
تو یہ در حقیقت خداوند متعال کی توفیق کا نتیجہ ہے، یہ رزق الہی ہے کہ اللہ نے اسے اجتہاد یعنی جد و جہد کی، کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی اللہ نے اسے توان دی ہے۔ لہٰذا اس توان کا اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کرنا کہ اے میرے پروردگار، جیسی توان تو نے اس مجتہد کو دی ہے، اس محنت کرنے والے کو دی ہے، اس جد و جہد کرنے والے کو دی ہے، اس عابد کو دی ہے کہ یہ صبح اٹھتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تیری بارگاہ میں پہنچنے کی، تو یہ تیری کوشش کے بغیر تو نہیں ہے۔ تو اے میرے پروردگار، مجھے بھی یہی اجتہاد عطا فرما، ایسی ہی کوشش مجھے بھی عطا فرما جو تو نے اس عابد کو عطا کی ہے۔ پس جو شخص مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل محنت نہ کرے، بالکل جد و جہد نہ کرے، خالی ہاتھ بیٹھا رہے تسبیح پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا رہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو مقام محمود تک پہنچا دے۔ خوب ایسے تو نہیں، انسان کو عبادت کرنا ہے، انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچنے کے لیے انسان کو تغودو کرنا ہے، مشقت اٹھانا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، شب بیداری کرنا ہے اور دعا و مناجات کرنا ہے، اپنے اجتماعی اور انفرادی وظائف کو انسان نے ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے وظیفے کو ادا نہیں کرتا اور صرف چاہتا ہے کہ اللہ سے تقاضا کرے کہ اللہ اسے جو ہے وہ اس مقام پر پہنچا دے جو مقام عظمیٰ ہے، خوب صرف دعا سے یہ کام نہیں ہوتا عزیزان محترم، اس میں انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اس محنت کے لیے بھی یقیناً انسان کے پاس جو توفیق ہے وہ توفیق الہی ہے، اور اس توفیق کے اسباب بھی انسان فراہم کرتا ہے۔ پس یہ تمام سرکل گھوم کے پھر اس انسان پر آتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جس قدر اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کرے گا، اس کی توفیقات میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور یہ کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک رزق ہے کہ جس کی در حقیقت جڑیں انسان کے خود کے وجود میں موجود ہیں۔ لہٰذا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ دعا ہمیں منزل تک پہنچا دے اور انسان خود کچھ نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے، انسان کو کوشش کرنا ہوگی۔ لہٰذا انسان جب دعا کر رہا ہے تو بس اوقات انسان کی دعا میں ایک ایسا خضوع موجود ہے، ایک ایسا خشوع موجود ہے، ایک ایسی خاص اضطراب کی کیفیت موجود ہے، ایک خاص جذبے کی کیفیت موجود ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال اس خلوص کو مشاہدہ کرتے ہوئے اس انسان کو وہ سفر جو ایک عام انسان سالوں کرتا ہے اور ریاضتیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خداوند متعال اس کے خلوص کو مشاہدہ کرتے ہوئے وہ سالوں کا سفر لمحوں میں انسان کے لیے طے کروا دے۔ اور بعض لمحات واقعاً ایسے ہی لمحات رحمت ہیں جنہیں انسان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جن سے انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ الا فتعرضوا لها، انسان کو چاہیے کہ ان لمحات رحمت میں، لمحات قرب میں انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے خود کو تیار رکھے، خود کو آمادہ رکھے۔ لہٰذا ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی ملاقات کے جو رتبے میں فیضیاب کرے، اپنی ملاقات کے درجے پر خداوند متعال ہمیں پہنچائے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں ہوں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بھی عزیزان محترم جان فشانی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام اسی اجتہاد مجتہدین کا اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کر رہے ہیں کہ جس قدر انسان اللہ کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کے ساتھ اس تقاضے کو پیش کرے گا کہ اللہ اسے یہ کوشش عطا فرمائے، اللہ اسے یہ توفیق عطا فرمائے، تو اس توفیق کے نتیجے میں یہ انسان بلند مراتب تک پہنچ پائے گا۔ لہٰذا پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْغَافِلِينَ الْمُبَعِّدِينَ، اے میرے پروردگار مجھے غافل لوگوں میں سے قرار نہ دینا۔ کون سے غافل لوگ؟
وہ غافل لوگ جو تجھ سے دور ہو چکے ہیں، یعنی مبعدین ہو چکے ہیں، جو تیری بارگاہ سے بہت دور ہیں۔ اصلاً غفلت کی زندگی میں انہوں نے اپنی ساری زندگی کو گزار دیا ہے، مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہیں دینا۔ غافل عزیزان محترم وہ لوگ ہیں جو خدا سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی غفلت در حقیقت اللہ سے دوری کا نام ہے۔ لہٰذا حضرت جو دعا میں فرما رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی فہرست میں شامل نہ فرما جو تجھ سے دور ہو چکے ہیں، یعنی تجھ سے غفلت ہو چکے ہیں، بلکہ مجھے اے میرے پروردگار مقربین کی فہرست میں قرار دے، یعنی جو تجھ سے دور نہیں ہیں، غفلت میں نہیں ہیں، بلکہ تیری بارگاہ میں قرب کے مقام پر فائز ہیں۔ پس جو اللہ کی بارگاہ میں قرب کے مقام پر فائز ہو، یعنی اللہ سے غفلت نہیں کی ہے اس نے، پس وہ اسباب جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، انسان کو غافل قرار دیتے ہیں، ایسے انسان کو ان اسباب سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو انسان نے اس رتبے پر اور اس مرتبے پر فائز کرنا ہے کہ یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں مقرب درجے پر پہنچا ہو، غافل قرار نہ پائے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے وَغْفِرْ لِي یوم الدین، اے میرے پروردگار قیامت کے دن مجھے بخش دینا، یعنی میرے گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ در حقیقت انسان کے گناہ اگر قیامت کے دن سب کے سامنے عیاں ہو جائیں، آشکار ہو جائیں، تو انسان کی رسوائی کا سبب ہے۔ جب انسان کی رسوائی کا ڈنکا تمام عالمین کے سامنے جو ہے وہ بج جائے اور انسان مشہور ہو جائے اور گنہگار کے عنوان سے عالمین کے سامنے انسان کو پیش کیا جائے، تو پھر انسان کے لیے اور کیا باقی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا وَغْفِرْ لِي، اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما۔ کب معاف فرما؟ یوم الدین، یعنی وہ دن کہ جب دین کا دن ہے، یعنی جب تیرا دن ہے، یعنی جب تیری حکومت کا دن ہے۔ اے میرے پروردگار اس دن میرے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے مجھے معاف فرما۔ اب سوال کہ ہم قیامت کے دن اپنے گناہوں کی معافی کا مطالبہ اللہ کی بارگاہ سے کیوں کر رہے ہیں؟ خوب نہایت اہم چیز ہے۔ تو عزیزان محترم بعض لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ نہیں عزیزان محترم، قیامت کے دن کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ انسان در حقیقت جو کچھ بھی اس آخرت میں حاصل کرتا ہے، اس کی جڑیں عزیزان محترم اس دنیا میں موجود ہیں۔ آخرت میں انسان کو کچھ اضافی چیز نہیں عطا کی جائے گی، مگر یہ کہ اس کی جڑیں اس دنیا میں موجود ہوں۔ لہٰذا قیامت اس دنیا کا آئینہ ہے، یعنی آئینے میں انسان اسی چیز کو مشاہدہ کرتا ہے جو اس آئینے کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اگر آئینے کے سامنے کچھ نہیں ہے تو انسان اس آئینے میں کس چیز کو مشاہدہ کرے گا؟ ہوا کو، جو قابل الرؤیت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم انسان اس دنیا میں عمل انجام دیتا ہے، اس عمل کو انسان آخرت میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی لیے تو یہ معروف حدیث ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی جو ہے وہ کھیتی ہے، یعنی اس دنیا میں انسان جو کرتا ہے اسے آخرت میں انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ جو کام بھی انسان اس دنیا میں انجام دیتا ہے قیامت میں اسے مشاہدہ کرتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اسے دیکھے گا۔ وہاں انسان اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، فرار کرنے کی کوشش کرے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ پس قیامت کے دن انسان در حقیقت اپنے اعمال کے دسترخوان پر بیٹھا ہے۔ انسان تصور کرتا ہے شاید وہاں کوئی اور خبر ہے، وہاں انسان جو ہے وہ بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی رنج کے جو ہے وہ فیضیاب ہو جائے گا اللہ کی عنایات سے۔ نہیں عزیزان محترم، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ وہاں اللہ کی رحمت کے دسترخوان سے فیضیاب نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس دسترخوان میں بیٹھنے کی لیاقت انسان نے اس دنیا میں حاصل کر لی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں انسان لہو و لعب کی زندگی بسر کرے اور آخرت میں انسان اللہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر فیضیاب ہونے کا طالب ہو۔ ایسا بالکل معقول نہیں ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، خواہ انسان اس دنیا کے لیے دعا کرتا ہے،
خواہ انسان آخرت کے لیے دعا کرتا ہے، دونوں ایک ہی محل سے نشأت پکڑتے ہیں جو وہ عالم دنیا ہے۔ پس جب ہم کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہمیں قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، تو اس کا مطلب ہے اے میرے پروردگار تو ہمیں اس دنیا میں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم عمل صالح انجام دیں اور صحیح طرز زندگی اپنائیں، تاکہ قیامت کے دن ہم تیری بارگاہ میں روسیا نہ ہوں۔ چونکہ اگر ہم نے اس دنیا میں کچھ نہیں کیا اور قیامت کے دن ہم جو ہے وہ تیری بارگاہ میں جو ہے وہ جنات نعیم کے طالب ہوں، تیری لقاء کے طالب ہوں، اور اس دنیا میں ہم نے کچھ نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے وہاں ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 42 ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ان الیوم عمل ولا حساب، یہ جو آج آپ جس یوم کے اندر موجود ہیں اس دنیا کے اندر، یہ یوم عمل ہے، یہاں آپ کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ وغدن، اور کل کا دن جو آپ کے لیے آ رہا ہے قیامت کے دن، حساب، وہاں آپ کا حساب ہونا ہے۔ ولا عمل، وہاں آپ کا عمل نہیں ہے، وہاں آپ کا حساب لیا جائے گا۔ عمل اس دنیا میں ہے، پس بے شک دنیا انسان کے لیے عمل کی جگہ ہے، یہاں انسان سے حساب رسی نہیں ہے، یہاں انسان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن انسان نے حساب جو ہے وہ دینا ہے، وہاں انسان نے عمل کو انجام نہیں دینا ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی اس آخرت میں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں عزیزان محترم، اس کا انعکاس انسان اسی دنیا میں جو ہے وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے انجام دیتا ہے۔ لہٰذا آج میں جو کچھ بھی ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اس گناہ کو میں قیامت کے دن مشاہدہ کروں گا، اس اطاعت کو میں مشاہدہ کروں گا۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما کہ میں آخرت میں رسوا نہ ہوں، یعنی تو مجھے اس دنیا میں عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرا ظاہر اور میرا باطن دونوں ایک ہی حقیقت ہے عزیزان محترم، دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ پس انسان جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار یہی جو میں نے عمل انجام دینا ہے، اسی عمل کو آخرت میں تو مجھے واپس لوٹائے گا۔ لہٰذا انسان جو جس عقیدے پر موجود ہے، جس نظریے پر موجود ہے، جس حالت میں موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس حالت کے ثبات کی دعا کرے کہ اے میرے پروردگار مجھے اس پر ثابت قدم فرما، یعنی مجھے توفیق دے کہ میں اسی طرح سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا رہوں، مناجات کرتا رہوں، اور مجھے اس عمل دنیا کے نتیجے میں آخرت میں تو عذاب نہ فرمانا۔ لہٰذا انسان اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسی نقطے کی طرف انسان متوجہ ہو، اسے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایھا الانسان تو یہاں عمل کر، یہ اصل جگہ ہے تیری اس دنیا میں کہ تو اپنے ابدی گھر میں جانا چاہتا ہے، تو یہاں تجھے اپنے نامہ اعمال میں، اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لانا ہے جو صرف دعاؤں پر نہ ہو، جو صرف زبان کے حصار کے اندر چھپی ہوئی ایک دعا نہ ہو، بلکہ تیرے اعمال میں، تیرے اعضاء و جوارح میں اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب انسان کہتا ہے واغفر لی یوم الدین، اے میرے پروردگار مجھے یوم الدین معاف فرما، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے تو قیامت کے دن معاف فرما، بلکہ اس دنیا میں انسان اپنی بخشش کا جو ہے وہ سامان فراہم کرتا ہے، تاکہ انسان وہاں اللہ کی بارگاہ میں جب جاتا ہے تو اس بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اس دنیا میں انسان نے جو عمل انجام دیا ہے وہ عمل در حقیقت اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اب عزیزان محترم، یہ ایک دفعہ عمل ہے نماز کی صورت میں، ایک دفعہ یہ عمل ہے روزے کی صورت میں، ایک دفعہ یہ عمل ہے اہل بیت کی محبت کی صورت میں، ایک دفعہ یہ عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کی صورت میں، ایک دفعہ انسان اپنی پیشانی کو جو ہے وہ خاک پر رکھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک دفعہ پیشانی خاک میں نہیں رکھ رہا، بلکہ انسان اپنے اعضاء و جوارح ظاہری اور اعضاء و جوارح قلبی کو اللہ کی بارگاہ میں زمین پر رکھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ساجد ہوتا ہے،
یعنی شکر گزار ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پس اللہ کی اگر محبت انسان کے دل میں موجود ہے تو یہ محبت خود ایک عمل ہے عزیزان محترم۔ اہل بیت کی محبت ہے تو یہ اہل بیت کی محبت خود ایک عمل ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کو آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے اس دنیا میں نہ تو اہل بیت کی محبت اختیار کی ہے، نہ تو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، اور آخرت میں انسان اللہ سے تقاضا کرے کہ وغفر لی یوم الدین، اے میرے پروردگار تو مجھے یوم دین میں معاف فرما۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں اگر انسان نے اللہ کی بارگاہ میں غفران کا جو ہے وہ انسان نے اپنا وہ دامن پھیلانا ہے، کشکول پھیلانا ہے، تو اس دنیا میں اس کے دامن میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے۔ اس دنیا میں اس کے وجود میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر یہاں ہے تو اس کی تجلی عالم آخرت میں انسان کو دکھائی دے گی، وگرنہ اصلاً انسان کی اس عالم میں بخشش نہیں ہے اس انسان کی جس نے اس دنیا میں کچھ انجام نہیں دیا ہے۔ لہٰذا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے جو خداوند متعال سورہ نجم آیت 39 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کے لیے کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ کوشش انسان نے کہاں کرنی ہے؟ وہ کوشش انسان نے اسی دنیا میں عزیزان محترم انجام دینا ہے۔ لہٰذا انسان اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے عشق کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے ولی سے عشق اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ عشق اور یہ محبت جو انسان کو اس دنیا میں تھا، اسی عشق اور اسی محبت کی تجلی قیامت کے دن شفاعت کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اور اگر انسان اس دنیا میں بالکل اس کے وجود میں اللہ اور اللہ کے ولی کی محبت نہیں ہے، بلکہ عداوت موجود ہے، لیکن وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ وَغْفِرْ لِي یوم الدین، مجھے آخرت میں اے میرے پروردگار تو معاف فرما دے۔ خوب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں اللہ معاف نہیں کرے گا، وہاں عمل ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان وہاں جا کر عمل انجام دے، وہاں ان ہستیوں سے محبت کا جو ہے وہ دعوے دار ہو جائے اور وہاں اظہار محبت کرے، جبکہ اس دنیا میں انسان اللہ کے اولیاء کو اذیت و آزار دیتا تھا۔ اس دنیا میں انسان اللہ کے اولیاء کو تکالیف پہنچاتا تھا۔ اس دنیا میں انسان جو ہے وہ ان کے اوپر خودکش حملے کرتا تھا، ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا، اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں انسان دعا کرے کہ اے میرے پروردگار مجھے تو معاف فرما دے۔ خوب کیسے معاف فرما دے؟ اس دنیا میں تو نہ اللہ سے محبت کرتا تھا، نہ اللہ کے جو انبیاء ہیں ان سے محبت کرتا تھا، نہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اور نہ ہی اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کرتا تھا، بلکہ ان کے اوپر تو ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا، ان کے اوپر تو خود کچھ دھماکے کرتا تھا، اور وہاں جا کر تو اللہ سے غفران کا تقاضا کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ پس مجھے آخرت میں نجات عطا فرما، مجھے آخرت میں مجھ سے درگزر فرما، یہ انسان اگر اس دنیا میں تقاضا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کروں کہ میری آخرت آباد ہو جائے۔ اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کرنے کا کیا فارمولہ ہے؟ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ اے میرے پروردگار مجھے اس دنیا میں وہ طرز زندگی عطا فرما جو طرز زندگی محمد و آل محمد کا ہے، مجھے آخرت میں اس دنیا میں وہ طرز موت عطا فرما جو محمد و آل محمد کا طرز موت ہے، تاکہ میں ان کی محبت میں جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو آخرت میں شفاعت کا طلبگار ہوں۔ پس عالم آخرت میں جو چیز انسان کے لیے ظاہر ہوگی، چاہے وہ اللہ کی مغفرت کی صورت میں ہے، چاہے وہ اللہ کی رحمت کی صورت میں ہے، اس کی بنیاد اس دنیا میں موجود ہے، اور وہ بنیاد عمل کی صورت میں ہے، اور وہ عمل آل محمد سے محبت ہے، وہ عمل آل محمد کے چاہنے والوں کی محبت میں ہے، اور اس کے بغیر انسان اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں جو ہے وہ سرخرو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا واغفر لی یوم الدین، مجھے آخرت میں جو ہے وہ معاف فرما، اس کی جڑیں انسان کی اس دنیا میں موجود ہیں۔ بس عزیزان محترم، وخاب الوافدون علی غیرک، اس دعا کی آج ہم نے آپ کی خدمت میں تشریح مکمل کر دی۔
دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ ہمیں یہ توفیق اور یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اسی طرح سے ایسی ہی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اسی طرح سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف، فضائل اور ان کی احادیث کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور یہ حضرات اہل بیت کی ایک خاص عنایت ہے جو انہی کی جانب سے ہمیں یہ حاصل ہے، اور مزید اس میں اضافے کا ہم دعاگو ہیں، طالب ہیں اور تقاضا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دعاگو ہیں خداوند متعال اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خداوند متعال وہ تمام مؤمنین جو ہمیں سنتے ہیں یا ہم سے دعا کا تقاضا رکھتے ہیں، خداوند متعال ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ان سب کو آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ہمارے مرحومین کو، ہمارے ذوی الحقوق کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خداوند متعال انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، حضرات اہل بیت کے جوار میں رفعت مکانی عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے، ہمیں حضرت کے قدموں میں جام شہادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔